جی السلام علیکم ناظرین. آج جو ہے نا سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی ہے کہ یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ صرف اور صرف انفارمیشن کے لیے، آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے کہ ہر پاکستانی شہری تک قانون کا جو علم ہے نا وہ پہنچنا چاہیے کہ اس کے کیا رائٹس ہیں، اس کو کیا پریویلیجز ہیں، اور اس کو وہ کس کس فورم پہ کیا کیا چیز اپلائی کر سکتا ہے. کوئی اپلیکیشن موو کرنی ہے تو وہ کدھر کرنی ہے، کوئی کیس فائل کرنا ہے تو وہ کدھر فائل کرنا ہے، بیل اپلائی کرنی ہے تو وہ کدھر کرنی ہے، یا کسی قسم کا کوئی جرم اگر ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو وہ کیسے دیکھنی ہے. تو کوشچنز آپ بہت زیادہ کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سارے کوشچنز کا آلریڈی بھی جواب دے رہا ہوں اور آئندہ بھی دوں گا. لیکن کوشچن کرنے سے پہلے ایک چیز کلیئر کیا کریں کہ آپ کے پاس اگر کوئی ڈاکومنٹس ہوں تو وہ سکین کر دیا کریں ساتھ، اور کوشچن مکمل تفصیل کے ساتھ آڈیو میسیج میں جو ہے نا وہ سینڈ کیا کریں تاکہ مجھے سمجھ آ جائے. اکثر اکثر یعنی کہ 90 to 95% کوشچنز آپ کے ادھورے ہوتے ہیں، اور وہ میں ایک دفعہ سنتا ہوں، پھر اس کے بعد میں اس کو آگے تفصیل پوچھنے کے لیے اس میں سے کچھ پوائنٹس آپ کو پوچھتا ہوں، تو پھر 2-3 گھنٹے بعد جب جواب آتا ہے تو اس وقت تک کوئی اور جو ہے نا بیچ میں وہ کوشچنز ہو چکے ہوتے ہیں دوسرے دوستوں کے، تو وہ بھول جاتا ہے مجھے، تو وہ کنفیوزنگ ٹائپ ہو جاتا ہے. اس لیے ایک ہی دفعہ جو ہے نا وہ پوچھا کریں اور آڈیو میسیج میں تفصیل سے جو ہے نا وہ کوشچن کیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اچھا مشورہ ملے گا اور پراپر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. تو آج ایک دوست اسی طرح آج ایک دوست جو شاید ادھر بنو والی سائڈ سے تھے، انہوں نے کوشچن کیا کہ ان کا کوئی فیصلہ ہوا تھا کسی کیس کا آج سے کچھ چند سال پہلے، تو اس میں کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کا کوئی فیصلہ انہوں نے سنا ہے، کوئی دیکھا ہے. تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کوئی فیصلہ نہیں کرتی کیونکہ وہ ایک آئینی ادارہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ بتائیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے اور یہ کیا کام کرتی ہے. تو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ لوگوں کو اس بارے میں انفارمیشن دوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے، اور یہ جس طرح دوسرے ادارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، جیسے یہ بیوروکریسی ہے، جیسے یعنی کہ محکمہ ریونیو، محکمہ مال ہے، تو اراضی ریکارڈ سینٹر ہے، اسی طریقے سے یہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے نا وہ ایک ادارہ ہے. یہ سب سے پہلے 1956 میں جس وقت آئین بنایا گیا تھا اس میں اس کی ابتدا کی گئی تھی. اس وقت اس کا نام اسلامک کمیشن رکھا گیا تھا، اور اسلامک کمیشن کے طور پہ یہ جو ہے نا شروع ہوئی تھی. اور اس کے بعد پھر 1962 کا آئین بنا جس میں اس کو ایڈوائزری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے نا اس کا نام رکھ دیا گیا. اور پھر 1973 کے آئین میں ایک باقاعدہ آرٹیکل 228 آرٹیکل 228 جو ہے نا وہ اس کی بابت ہے، جس میں اس کا نام اسلامی نظریاتی کونسل یعنی کہ آئیڈیالوجی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل جو ہے نا اس کا نام جو IIC اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اس کا نام رکھا گیا. اور اس جو آئین کی آرٹیکل 228 میں یہ اس کا سارا اسٹرکچر وغیرہ بھی وہ سارا ڈیفائن کیا گیا کہ اس میں منیمم جو ہے نا 8 ممبر ہوں گے اور میکسیمم جو ہے نا وہ 20 ممبر ہوں گے. اور ان کا ایک جو ہے نا وہ باقی ان کے جو ہے نا وہ ایک ان کے جو چیئرمین ہوں گے. تو جو آج کل کا جو اسٹرکچر ہے اس میں 20 ممبر ہیں، جن میں چیئرمین جو ہے وہ جناب محترم ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب ہیں، اور اس کے بعد باقی جو ہے نا وہ 19 ممبرز ہیں. وہ مختلف فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف مسالک آپ جن کو کہہ لیں گے، کوئی شیعہ مسلک سے ہوں گے، کوئی اہل حدیث مسلک سے ہوں گے. جیسے ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب ہیں، وہ اہل حدیث جو مسلک ہیں اس سے ان کا تعلق ہے. تو اس کا سٹرکچر یہی ہے کہ اس میں ایک چیئرمین اور باقی 19 ممبر ہیں اس وقت، اور یہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. تو مین جو کام ہے نا ان کا، مین کام جو ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی قانون سازی کوئی پارلیمنٹ کرتی ہے، کوئی صوبائی پارلیمنٹ کرتی ہے، یا کوئی قومی پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی یا کوئی سینٹ وغیرہ میں کوئی قانون سازی ہوتی ہے، تو قانون پاس ہونے سے پہلے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کو ذرا چیک کریں اور یہ بتائیں کہ یہ اسلامک انجنکشنز کے خلاف تو نہیں ہے، یعنی کہ اسلام کے خلاف تو نہیں ہے. تو پھر یہ اس میں میٹنگ کرتے ہیں اور اس میں اپنی رائے، اپنی اوپینینز وغیرہ دیتے ہیں. اگر اسلام کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو اسلام کے مطابق گنتے ہیں، اور اگر اسلام کے مطابق نہیں ہوتا تو پھر اس میں اوپینینز دیتے ہیں کہ اس میں یہ والی چیز جو ہے نا اس کو چینج کر لیا جائے. لیکن بہت زیادہ قوانین ایسے ہیں جو مارشل لا دور میں آئے یا ڈکٹیٹرشپ میں جو آرڈیننس وغیرہ بنے ہیں، وہ ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلامک
انجنکشنز کو فالو نہیں کرتی، لیکن اتنی خلاف نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ اسلام کے خلاف لاز بن چکے ہیں. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، ایسا لا کوئی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہو. قانون پراپر جو ہے نا وہ سارے اسلامک آئیڈیالوجی کو سامنے رکھ کے بنائے جاتے ہیں، اور اسلامی آئیڈیالوجی کے سراسر خلاف کوئی نہیں ہوتا، متضاد کوئی نہیں ہوتا، اور اسلام کے مطابق ہوتے ہیں. اس کا سٹرکچر جو ہے، اس کی جو بلڈنگ ہے وہ اسلام آباد میں ہے، اور اس کی ویب سائٹ ہے CII.gov.p کا. وہاں پہ آپ کو سارا اس کا مل سکتا ہے، اس کا ڈھانچہ، اس کی ہر چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں. ان کا کام بھی ہے کہ یہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں. ان کے ملازمین بھی ماشاء اللہ کافی ہیں. جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ بھی ایک ڈائریکٹر جنرل ان کے 19 گریڈ کے ہیں. اس میں چیف سیکرٹری 20-21 گریڈ کے چیف سیکرٹری ہوتا ہے. اس کے علاوہ 17ویں گریڈ کے 17ویں گریڈ کے 17ویں 18ویں گریڈ کے جو ریسرچ آفیسرز ہیں وہ تو بے شمار ہیں. اس کے علاوہ ان کی بلڈنگ میں اپنا یعنی کہ ان کی ریزیڈنسز، ان کی مسجد اور ان کا سارا کچھ موجود ہے. اور ان کا کام صرف یہی ہے کہ انہوں نے کوئی ڈیسیجن نہیں دینا، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دینا. انہوں نے کمیٹی کی سفارشات جو ہے نا مرتب کر کے وہ پارلیمنٹ کو بھیجنی ہوتی ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اسی طرح وہ جو بھائی جن کا کوشچن تھا ان کو میں یہ بتا دوں تھوڑا سا کہ اگر کوئی اسلامک حوالے سے کوئی کیس وغیرہ آگے جاتا ہے تو اس میں فیڈرل شریعت کورٹ، جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہے نا وہ ایک حیثیت رکھتا ہے، اور لوور کورٹس جتنی بھی ہیں ان پہ بائنڈنگ ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی فیڈرل شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ جس وقت کھلا جو ہے نا وہ کوئی عورت لیتی ہے تو وہ اس کو پورا حق مہر واپس کرنا پڑتا ہے. لیکن جو 2015 کا جو فیملی کورٹ ایکٹ جو امینڈمنٹس وغیرہ آئی تھی نا، اس میں یہ تھا کہ جس وقت عورت کھلا لیتی تھی تو دو طرح کا حق مہر تھا نا، ایک معجل اور ایک غیر معجل. تو جو معجل تھا وہ اس کو 25% جو ہے نا وہ واپس کرنا پڑتا تھا، اور جو قانون میں لکھا ہوا ہے لیکن جو غیر معجل تھا وہ 50% واپس کرنا پڑتا تھا. وہ اس سے جو ہے نا تو باقی وہ خامد کو دینا پڑتا تھا. جو کہ اب اسلام کے یہ واقعی جو انجیکشن ہے یہ اسلام کے خلاف ہے. اس پر فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے نا وہ اس پہ ایکشن لیا، اور انہوں نے ایک کیس جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کیا جس میں انہوں نے یہ آبزرویشن دی کہ یہ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے. تو لیکن اس کو یہ پھر جس وقت اپیل میں جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں اسٹے ہو جاتا ہے. ابھی تک تو وہی چل رہا ہے جو 2015 کا قانون بنا تھا کہ جس وقت عورت جو ہے وہ کھلا لیتی ہے تو وہ 25% اپنا جو حق مہر معجل ہے وہ واپس کرتی ہے، اور 50% جو ہے نا وہ جو غیر معجل ہے اس سے وڈرا کرتی ہے. اگر اس نے لے لیا تو وہ اس میں سے 50% بھی واپس کرتی ہے. تو یہ اس طریقے سے. تو میں ان کو بتا دوں کہ جو قانون کے جو کیس وغیرہ ہوتے ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے، آئینی باڈی ہے. اس میں ایک جو چیئرمین ہے اور باقی اس کے ممبرز ہیں. اس میں ڈائریکٹر جنرل بھی ہوتے ہیں، اس میں چیف سیکرٹری بھی ہوتے ہیں، اس میں ریسرچ آفیسرز بھی ہوتے ہیں، اور یہ ریسرچ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جو ہے نا رپورٹس وغیرہ اپنی سفارشات اور رپورٹس جو ہے نا وہ کابینہ کو اور اس کو پارلیمنٹ کو اور سینٹ وغیرہ کو اور جو صوبائی پارلیمنٹس ہیں ان کو پیش کرتی ہیں تاکہ کوئی قانون سازی جو ہے نا وہ اسلام کے خلاف نہ ہو. تو اس کے ساتھ ہی آج اجازت دیجیے. تو باقی یہ ہے کہ کوشچن جس وقت آپ کریں وہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ذرا کلیئر کٹ کیا کریں، اور اس کو واضح کر کے جو ہے نا وہ آڈیو میسیج میں بھیجا کریں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ویڈیوز جو ہے نا وہ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، سب کو علم ہو، اور ان کو جو ہے نا قانون کا جو علم ہے ان تک پہنچتا رہے، اور ان کو بھی جو ہے نا وہ اگر کوئی مشکل میں ہے، کوئی پرابلم میں ہے تو وہ کوئی کوشچن کر سکیں. بہت شکریہ.